حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین چیزیں پیش کی ان کوفیوں کے لشکر کے خلاف. سب سے بڑا لشکر کے اندر سب سے بڑے تو کوفی تھے جنہوں نے بیعتیں کی ہوئی تھی حضرت حسین کے ساتھ. دیکھو مجھے جانے دو واپس حجاز کی طرف, یا مجھے سرحدوں پر بھیج دو تاکہ میں کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اپنی جان دے دوں, یا مجھے یزید کے پاس جانے دو, میں اپنا معاملہ اس سے طے کر لوں. لیکن کوفیوں کو یہ گوارا نہیں تھا. اگر یہ یزید کے پاس پہنچ گئے تو ہمارا کچا چھٹا چٹا بیان کر دیں گے کہ مجھے تو ان لوگوں نے برگلا کر بلایا تھا. اس لیے کہ دیکھیے حضرت امیر معاویہ کے 20 سالوں کے دوران میں بتا چکا ان کی حکومت اتنی مستحکم تھی کہ اس کے خلاف میں فتنہ اٹھانا ممکن نہیں تھا. اب چونکہ چینج اوور ہوا تھا, اور چینج اوور میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک جس کو کہتے ہیں ایوری تھنگ از ان دی میلٹنگ پاٹ, ابھی تو یہ درمیان کے اندر معاملہ ہے, تو انہیں موقع ملا سر اٹھایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو خطوط لکھے جس کے کہ تھیلے کے تھیلے بوریوں کی بوریاں بھری ہوئی حضرت حسین کے ساتھ تھی, وہ کہا کہ آئیے ہم آپ سے بیٹھ کریں. انہوں نے نہیں مانا, اور اصل میں حضرت حسین کے قاتل وہ کوفی ہیں, وہ بزدل, وہ منافق جنہوں نے بیٹھ کر کے بیعت توڑی. اور اب وہ آ گئے کہ اگر یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ کر کہیں یزید کے پاس پہنچ گئے تو پھر ہمارا کچا چٹھا جو ہے وہ سامنے آ جائے گا اور ہماری پھر شامت آ جائے گی. لہٰذا انہوں نے قتل کیا حضرت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ. حضرت حسین کے قتل کا فتویٰ ایک بہت بڑے مفتی نے دیا. کیوں دیا تھا؟ اس لیے کہ حضور کی احادیث موجود ہے کہ جب ایک شخص کی ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے تو دوسرا اگر کھڑا ہو تو اسے قتل کر. میرے نزدیک حضرت حسین مدعی خلافت نہیں تھے. یہ بات اس وقت سامنے لوگوں کے نہیں آئی, بلکہ حکومت نے یہ باور کرا دیا کہ یہ تو باغی ہے, یہ مدعی ہے خلافت کے. انہوں نے تو دعویٰ نہیں کیا خلافت, وہ تو صرف اس عمل کو روکنے کے لیے میدان میں آئے تھے. لہذا صورتحال یہ بن گئی کہ حکومت وقت نے باور کرا دیا مسلمانوں کو. ورنہ سوچئے نواسۂ رسول کو قتل کرنا تو آسان کام تھا. آخر سب کلمہ گو تھے کہ نہیں تھے؟ کلمہ گو تو تھے, اور حضور سے عقیدت اور محبت میں کمی. لیکن یہ کہ فتویٰ کہ اگر دشمنی کا انتقام ہوتا تو حضرت علی بن حسین جو بیمار تھے, جو بعد میں زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پھر یہ اہل تشیع کے چوتھے امام معصوم ہیں, حضرت علی, حضرت حسن, حضرت حسین, اور پھر حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ, کیا ان کو بھی قتل کرتے تھے؟ حضرت حسین کی نسل ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, دیکھیے آگ کیوں لگائی؟ آگ اس لیے لگائی کہ وہ جو ڈاکومنٹری پروف ہے ہماری غداری کا یزید کے خلاف حضرت حسین کو جو ہم نے دعوت دی, وہ جو ڈاکومنٹری پروف خطوط کی شکل میں موجود ہے وہ ختم ہو جائے. اس کے لیے انہوں نے خیموں میں آگ لگائی. بہرحال یہ ہے تاریخی پس منظر, یہ اسی سبائی فتنے کا تسلسل ہے جس نے سب سے پہلے حضرت عثمان کی جان لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 5 سال تک مسلمانوں میں خانہ جنگی رکھی ہے, حضرت علی کو پھر شہید کیا, اور اس کے بعد جو ہے 20 سال حضرت امیر معاویہ کے تو سر نہیں اٹھا سکے. لیکن پھر جب ایک چینج اوور ہو رہا تھا تو اس وقت انہوں نے موقع غنیمت سمجھا کہ اب کھڑے ہو جاؤ اور اب دوبارہ ایک فتنہ جو ہے اس کو حکومت کے اندر پیدا کر دو. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت کے بعد اس کے بعد واقعہ حرہ بھی ہوا ہے, جو واقعہ کربلا سے بھی بعض اعتبارات سے زیادہ بھیانک اور زیادہ گھناؤنا واقعہ بنو امیہ کی تاریخ ہے, جس کو لوگ جانتے ہی نہیں. مدینہ کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے اس کے خلاف فوج بھیجی, اور فوج کو جو مدینہ فتح کر دیا 3 دن کے لیے حلال کر دیا, جو چاہو کرو, یہاں جسے چاہو مارو, جسے چاہو لوٹو, جس کا گھر چاہو برباد کرو, جس عورت کو چاہو ریپ کرو. اور یہ مدینہ النبی کے اندر ہوا. تو کاٹ کھانے والی ملوکیت کے اندر بہت سے واقع عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہوئے, انہوں نے حکومت قائم کی تھی, لیکن یہ کہ وہ تو 6 سال کے لیے کامیاب بھی رہے, ایک حکومت قائم کی بنو امیہ کے ہاتھ پر بیٹھنے کی, بالآخر ان کی حکومت بھی ختم ہو گئی. پھر حضرت زید کھڑے ہوئے, انہوں نے بغاوت کی, وہ بھی ناکام رہ گئے. پھر بنو عباس میں کھڑے ہوئے حضرت نفس زکیہ, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے, وہ بھی ناکام ہو گئے, شہید ہو گئے. پھر یہ سمجھ لیا گیا کہ اب یہ جہاں تک 6ٹھی منزل ہے وہ تو دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکتی. یہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کے پاس طاقت ہوگی اس کی حکومت ہوگی, جس کا قبیلہ زیادہ قوی ہوگا, جس قبیلے میں زیادہ عصبیت ہوگی, مضبوط ہوگا, متحد ہوگا, طاقتور ہوگا, اسی کی حکومت ہوگی. البتہ اس کے نیچے لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کرو. صوفیاء کرام نے وہ کام اپنے ذمہ لیا, اور بالکل وہی کام ہے کہ جو ائمہ اہل بیت کرتے رہے. حضرت حسن کی اولاد میں پھر حضرت
علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین کی اولاد میں، پھر امام محمد باقر، امام محمد جعفر صادق، اور اس کے بعد بھی 5 اور، کسی نے بغاوت نہیں کی۔ جیسے علماء کرام کام کر رہے تھے اور جیسے صوفیاء کرام کام کر رہے تھے، ایسے ہی وہ مسلمانوں کی علمی تربیت، روحانی تربیت اور تذکیہ کر رہے تھے، کسی نے حکومت کو چیلنج نہیں کیا۔ نوٹ کر لیجیے اس بات، حضرت علی نے بھی چیلنج نہیں کیا تھا، حضرت حسن نے چیلنج نہیں کیا، سلسلہ کر لی۔ تو ائمہ اہل بیت جو 12 یہ لکھتے ہیں، جن میں سے آخری جو ہے حضرت مہدی کو تو ابھی ظاہر ہونا ہے، ان کے عقیدے کے مطابق وہ روح پوش ہے، وہ ظاہر ہوں گے، لیکن 11 حضرات کے بارے میں یہ کہ حضرت حسین کے سوا کسی نے بھی چیلنج نہیں کیا ان کے خلاف، اور حضرت حسین نے بھی اس مغالطے پر کیا کہ کوفی ساتھ دیں گے، اور یہ موقع ہے کہ یہ جو چھٹی منزل اسلام کی گر گئی ہے اسے دوبارہ تعمیر کر دیا جائے۔ انہوں نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، یہ انہیں عوام کو مغالطے میں مبتلا کیا گیا کہ یہ خلافت کا مدعی ہو کر سامنے آیا۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا، امیر معاویہ نے حضرت علی کے عہد خلافت نے کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا، مدعی خلافت نہیں تھے، وہ تو یہ کہتے تھے کہ قاتلان حسین جو ہے، قاتلان عثمان کو سزا دو، قصاص دو، بس۔ حضرت حسین کا ایک، اب ان کو یہ کہ میں مطلب یہ کہ اگر میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں جو کہ اس وقت سامنے موجود تھے، کہ یزید کی بیعت تمہارے ہاتھ پر کرتا ہوں، تو گویا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے۔ وہی خطرہ تو امیر معاویہ کو تھا کہ مجھے وہ تو پہنچنے بھی نہیں دیں گے علی تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے پہلے شہید کر دیں گے۔ یہی خطرہ حسین کو تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے یزید تک پہنچنے نہیں دیں گے، پہلے قتل کر دیں۔ اور ویسے بھی یہ ایک شرافت، مربوت اور حمیت اور غیرت اور عزت نفس کا تقاضا بھی تھا کہ بھائی معاملہ ہے یزید کا، میرا مجھے وہاں جانے دو، اللہ اللہ خاص ہوگا، یو کین اسکورٹ می، میرے دائیں بائیں چلو تاکہ میں کہیں اور بھاگ نہ جاؤں تمہارے خیال میں، مجھے وہاں پہنچا دو، میں وہاں پہ جا کر سے معاملہ کروں۔ لیکن انہوں نے قتل کیا، اصل قاتلان کوفی، وہی سبائی۔